اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا اللہم بلغنا رمضان آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور آپ سب کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی عبادتوں اور لذتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 78 سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے، اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے، اور دعا کیجئے، اے میرے پروردگار جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا، اور باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارہ میں ہی اضافہ کرتا ہے، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیرتا اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہر کوئی اپنی طبیعت یعنی سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، لہٰذا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ اس آیت میں ان نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے۔ 4 نمازیں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ہوئیں، اور 5ویں نماز پو پھوٹنے یا طلوع آفتاب سے پیشتر ہے یعنی فجر۔ اس سے پہلی آیت میں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی کفار کی ایذا رسانیوں اور ان سے متعلق اللہ کے دستور کا ذکر تھا۔ یہاں نمازوں کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے اور لایا گیا ہے، اور مشکلات اور مصائب کے وقت صبر اور نماز سے ہی مدد طلب کرنے کا حکم بھی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ نماز سے تعلق باللہ پیدا ہوتا ہے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، اور مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہو جانے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ان 5 نمازوں کے اوقات کا اس آیت میں بہت زیادہ تفصیل سے تو نہیں، لیکن بس اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے۔ پھر آگے نمازوں کے اوقات کے تعین میں جو مصلحت ہمیں نظر آتی ہے، مشرکوں اور بت پرستوں کی اکثریت ایسی رہی ہے کہ جو سورج کو ایک بڑا طاقتور دیوتا تسلیم کرتے تھے اور اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ یہ لوگ بالخصوص 3 اوقات میں اپنی پرستش کرتے تھے: سورج چڑھنے کے وقت، سر پر آنے کے وقت، اور غروب ہونے کے وقت۔ لہٰذا ان اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی سے منع فرما دیا، ہاں یہ نماز نوافل ہوں یا کسی نماز کی قضا ہو۔ اس کے علاوہ سورج کی پرستش اس کے عروج کے اوقات میں کی جاتی رہی تھی، یعنی دھوپ میں گرمی آنے سے لے کر نصف النہار تک۔ لہٰذا ان اوقات میں بھی کوئی نماز نہیں رکھی گئی تاکہ ان سورج پرستوں سے اوقات میں بھی مشابہت نہ ہونے پائے، بلکہ ان اوقات میں نماز کی ادائیگی سے سختی سے روک دیا گیا ہے۔ پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن الفجر۔ قرآن الفجر سے دراصل مراد نماز فجر ہے۔
اور کہا گیا کہ اس ٹائم یعنی فجر کے ٹائم خاص طور پر قرآن پڑھنا چاہیے، اور نماز فجر کے ساتھ بالخصوص قرآن کا ذکر اس لیے ہے کہ اس نماز میں قرآن کی قرات دوسری نمازوں کی نسبت لمبی ہوتی ہے، اور مشہود سے مراد یہ ہے کہ اس نماز کے دوران فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز با جماعت اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور صبح کی نماز کے وقت رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فجر کا ذکر کرنے کے بعد آگے نماز تہجد کا ذکر کیا گیا۔ تہجد کے لغوی معنی تو صرف رات کو ایک دفعہ سونے کے بعد رات کے ہی کسی حصے میں بیدار ہونا ہے، اور اس سے شرعاً وہ نماز مراد ہے جو رات کو سونے کے بعد طلوع فجر سے پہلے رات کے کسی حصے میں نصف شب کے بعد ادا کی جائے۔ اور اس نماز کی رکعات کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات یعنی تہجد کی نماز کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت کر کے پڑھو، پھر جب کسی کو صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ رات کی نماز کے اخیر میں وتر پڑھا کرو۔ وتر کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تازیست فرض رہی۔ واقعہ معراج اور 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے نماز تہجد مسلمانوں پر فرض تھی، جیسا کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں اس کی وضاحت بھی ہے۔ پھر جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو عام مسلمانوں پر نماز تہجد فرض نہ رہی، جیسا کہ سورہ مزمل کے ہی دوسرے رکوع میں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے واضح ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز اسی آیت کی روح سے فرض ہو گئی جب صلح حدیبیہ کے نتیجہ میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں پہلے سے بھی زیادہ قیام فرمانے لگے۔ چنانچہ بروایت بخاری نماز تہجد میں لمبے قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، یعنی کیا پھر میں اللہ کے اس احسان اور فضل کے عوض اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لہٰذا پیارے ساتھیوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کے شکرانے کے طور پر اپنے آپ کو اس نماز کا ضرور پابند بنانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے بے شک 2 نفل اور ساتھ ایک وتر ملا کے فجر سے 10 15 20 منٹ پہلے اٹھ کر اس نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اگرچہ امت کے لیے یہ نماز نفل ہے اور امت پر مشقت کی وجہ سے اس کی فرضیت ساقط کر دی گئی ہے، تاہم اس نماز کی بے انتہا فضیلت آئی ہے اور اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے چونکہ رمضان کی آمد ہے کہ نماز تہجد ہی کا دوسرا نام قیام اللیل ہے، اور ماہ رمضان میں قیام اللیل کو نماز تراویح کا نام دیا گیا ہے، جو ماہ رمضان میں عموماً نماز عشاء کے بعد متصل ہی باجماعت نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں یہ نماز تہجد یا قیام اللیل یا تراویح صرف 2 دن باجماعت پڑھائی تھی، پھر تیسرے یا چوتھے دن پھر لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے تو آپ جماعت کے لیے نکلے ہی نہیں، اور صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جماعت کے لیے نہ آنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا۔ اور یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 11 رکعت ہی ادا کی، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔
پھر ان آیات میں مقام محمود کا ذکر کیا گیا۔ مقام محمود سے مراد ایسا مرتبہ ہے کہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنے لگیں، اور اس کی کئی توجیہات ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ ایسا مقام، قدر و منزلت اور حمد و ستائش آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں عطا فرما دیا تھا۔ دوسری یہ کہ جنت میں ایک بلند مقام ہے جس کا نام ہی مقام محمود ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اور تیسری یہ کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر سب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ اللہ کے حضور ان کی کوئی سفارش کرے۔ وہ سیدنا آدم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد باری باری سب انبیاء سے سفارش کی التجا کریں گے، مگر ہر نبی اپنی کوئی نہ کوئی تقصیر یعنی اپنی غلطی یاد کر کے معذرت کر دے گا۔ بلاخر سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ لوگوں کی یہ التجا قبول کر کے اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ یہ تفسیر ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی۔ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے۔ اس وقت سب لوگوں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش جاری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہمیں اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے، اس میں ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود پر کھڑا ہونے کی دعا بھی کرتا ہے، جس سے ضمناً ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بلند مرتبہ بزرگ اپنے سے چھوٹے یا کم درجہ کے آدمی کو اپنے حق میں دعا کے لیے کہہ سکتا ہے، اور چھوٹے یا کم درجہ کے آدمی کی دعا اپنے سے بلند مرتبہ بزرگ کے حق میں قبول ہو سکتی ہے۔ پھر آگے آیت 80 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف واضح اشارہ ہے، جو اس آیت کے نزول کے تقریباً 1 سال بعد واقع ہونے والی تھی، اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی وہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ ایسی صورت پیدا فرما کہ میں جہاں بھی جاؤں حق و صداقت کی خاطر جاؤں، اور جہاں سے نکلوں مثلا مکہ سے تو حق و صداقت ہی کی خاطر نکلوں۔ یا یہ مطلب بھی اس دعا کا بنتا ہے کہ جہاں مجھے پہنچانا ہے نہایت آبرو اور خوش اسلوبی کے ساتھ مجھے وہاں لے جا کہ حق و صداقت کا بول بالا رہے، اور جہاں سے مجھے نکالنا ہے تو اس وقت بھی آبرو اور خوش اسلوبی سے نکال کے دشمن ذلیل و خوار اور دوست شاداں و فرحاں ہوں، اور سچائی کی فتح ہو اور باطل سر نگوں ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کے مطابق ہر جگہ اپنی حفظ و امان کے ساتھ اور حق و صداقت کے ساتھ ہر جگہ لے کے جائے، اور ہر جگہ سے اللہ تعالی حق و باطل اور عزت و آبرو کے ساتھ واپس بھی لے کے آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر ساتھ ہی مزید ایک چھوٹی سی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی کہ اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، یعنی دین کے نفاذ کے لیے اقتدار کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس جملہ کے 2 اور مطلب بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے ایسا اقتدار اور حکومت عطا فرما جس میں تیری مدد اور نصرت شامل حال ہو۔ دوسرا یہ کہ کسی اقتدار یا حکومت کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے اس کام یعنی دین حق کی سربلندی کے لیے میرا مددگار ثابت ہو جائے۔ 2 اور باتیں بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ دین حق کے نفاذ کے لیے اقتدار اور غلبہ انتہائی ضروری ہے۔ محض واعظ و نصیحت سے کئی دفعہ لاتوں کے بھوت راہ راست پر نہیں آتے، اور نہ اپنی غیر اخلاقی سرگرمیاں چھوڑنے پر تیار ہوتے ہیں، اور ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ سمجھانے کے بعد ڈنڈے کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ لہٰذا اقامت دین کے لیے دعوت دین کے علاوہ غلبہ و اقتدار کے لیے کوشش کرنا بھی ویسا ہی ضروری بھی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو طلب امارت جسے شریعت نے مذموم قرار دیا ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا، طلب امارت صرف اس صورت میں مذموم ہے جبکہ اس سے مقصود محض حصول مال و جاہ ہو، اور اگر اس سے مقصود اقامت دین ہو تو ایسے اقتدار کے حصول کی کوشش مذموم تو درکنار فرض کفایہ بن جاتی ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کسی موضوع تر آدمی کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کرے، اور اگر وہ خود ہی موضوع تر ہو اور کوئی دوسرا آدمی اس غرض کے لیے مل نہ رہا ہو تو خود اپنے لیے بھی حصول اقتدار کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔
پھر مزید ہم نے جو ابھی آیت پڑھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا، اور باطل تو ہے ہی بھاگ نکلنے والا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور باقی مسلمانوں پر ان کی سختیاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ ان حالات میں ایسی پیشن گوئی اور اس قسم کا اعلان قریش مکہ کے لیے ایک بالکل پھبتی یا مذاق کا سامان بن گیا تھا، مگر اللہ کی مہربانی سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس واقعہ کے 9 سال بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے، مگر اس وقت یہ آیت ایک واضح حقیقت بن کر قریش مکہ کے سامنے آ چکی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبہ کے گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ ان سے ان بتوں کو ٹھونکا دیتے جاتے اور فرماتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل۔ پھر آگے ہم نے آیت پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ نسخہ کیمیا اور شفا بخش ضرور ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے اور اسے منزل من اللہ سمجھتے ہیں، اور ان کے دلوں کے سب روگ مثلا کفر، شرک، نفاق، حسد، کینہ، بخل، بد نیتی وغیرہ سب کچھ دور کر دیتا ہے قرآن، اور ان اخلاق رذیلہ کے علاج کے بعد معاشرہ میں ایک دوسرے سے رحمت، محبت، شفقت اور الفت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جو لوگ بہرحال قرآن کی مخالفت اور مذاق پر ہی قسم کھائے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ قرآن نہ شفا ہے اور نہ رحمت ہے، بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت سے ان کی بدبختی میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ان کا یہ رویہ پھر انہیں دنیا میں بھی لے ڈوبے گا اور آخرت میں بھی لے ڈوبے گا۔ پھر آیت 83 جو ہم نے پڑھی بہت ہی نصیحت آموز آیت ہے کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک دنیا دار انسان کی حالت بتائی گئی ہے۔ ایک عام انسان کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ اس پر خوشحالی کا دور آئے تو اللہ کو یکسر ہی بھول جاتا ہے، اور اگر بعد میں تنگی اور ترشی کا دور آئے تو مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے، یعنی کسی بھی حالت میں اسے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ اس کے برعکس ایک مومن کی زندگی یہ ہے کہ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور نماز سے مدد لیتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر حال میں اپنے پروردگار سے تعلق قائم رکھتا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر اسی آیت میں کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ ہر کوئی اپنی طبیعت یعنی سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، اور تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی طبیعت یا اپنی افتاد طبع کے مطابق، اپنے رنگ ڈھنگ، اپنے طریقے کے مطابق کام کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص صدقہ اعلانیہ دیتا ہے اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور دوسرا صدقہ پوشیدہ طور پر دیتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نمائش نہ ہو۔ اب دیکھیے نیت دونوں کی بخیر ہے، لیکن طریقہ اور انداز فکر الگ الگ ہے۔ یا پھر یہ کہ مثلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے اور دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا اس لیے کہ میرا رب بہرا نہیں ہے کہ چلا کر پڑھوں۔ آگے گئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی۔ اس واقعہ سے عمل ایک ہی ہے، نیت بھی دونوں کی بخیر ہے، لیکن سوچ کا انداز الگ الگ ہے۔ یہی مطلب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ ہر شخص اپنی طبیعت اور سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن ان کی نیتیں اللہ بخوبی جانتا ہے۔ آیت 85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی ایسا مددگار نہ ملے گا جو اسے واپس لا سکے، الا یہ کہ آپ کا پروردگار ہی مہربانی فرما دے، کیونکہ آپ
پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے، ہاں وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا، پس کفر ہی کرتے رہے۔ یہاں پر روح کے متعلق آیت جو نازل ہوئی، اس کے شان نزول کے لیے ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں چند یہودی سامنے سے گزرے اور آپس میں کہنے لگے، اس پیغمبر سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ کسی نے کہا کیوں، ایسی کیا ضرورت ہے؟ اور کسی نے کہا ممکن ہے وہ تمہیں کوئی ایسی بات کہہ دے جو تمہیں ناگوار گزرے۔ آخر یہی طے ہوا کہ پوچھو تو صحیح۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا روح کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور انہیں کچھ جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے لگی ہے اور اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کے اس سوال کے جواب میں پڑھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، ہمیں جتنا علم دیا گیا ہے بس اسی پہ قناعت کرنی چاہیے۔ آیت 90 وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ، اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے تاکہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں۔ آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا پروردگار، میں تو محض ایک انسان ہوں، پیغام پہنچانے والا۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں سارے ان اٹ پٹانگ قسم کے جو مطالبات قریش مکہ کی طرف سے آتے تھے ان کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب فضول مطالبات کا ایک مختصر سے جملے میں جواب دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ یہ سب مطالبات میں پورے کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہی اس کے اختیار میں ہی قبضہ قدرت ہے، نہ میں تمہارے سامنے کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں تو صرف تم تک اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا ایک رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور اگر تم میرا کوئی امتحان لینا چاہتے ہو تو اس پیغام کو جانچو، میری صداقت کو پرکھو، میری سابقہ زندگی تمہارے سامنے ہے، مجھ میں جو کوئی عیب نظر آتا ہے اس کی نشاندہی کرو۔ آخر تمہارے ان مطالبات کا میرے دعوی رسالت سے کیا تعلق ہے؟ یہ جوابات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے۔ پھر آگے رسول اللہ کے بشر ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر زمین میں کوئی فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی نازل ہونا تھا۔ اب چونکہ زمین پر دنیا جو ہے وہ انسانوں سے آباد ہے، لہٰذا ان کے لیے رسول بھی انسان ہی ہونا چاہیے تھا، اور وجہ یہ بھی ہے کہ رسول کا کام اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دے یا اس پیغام کی تشریح کر دے، بلکہ یہ کام بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات پر عمل کر کے دکھائے اور امت کو ایک عملی نمونہ بھی پیش کرے۔ اب فرض کریں کہ اگر ایک فرشتہ رسول بن کر آتا اور آدمی کی شکل میں آتا، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا اور ان احکام پر عمل کر کے بھی دکھا دیتا، تو لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ یہ عملی نمونہ دکھانے والا تو فرشتہ ہے، اس میں نہ بشری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، نہ اسے بشری ضروریات کی احتیاج تھی، لہٰذا ہم اس فرشتے جیسے کام کیسے کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ مزہ تو جب تھا کہ وہ ہماری طرح کا انسان ہوتا، پھر ان احکامات پر عمل کر کے دکھاتا، تو پھر ہم بھی ان احکامات پر عمل کرتے۔ ان ساری توجیحات اور وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی انسان کے لیے ایک انسان نبی پیدا کیا گیا، اور اسی موضوع کو ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 7 to 9 میں بھی پڑھا تھا۔
آگے آیت نمبر 97 سے پڑھتے ہیں، یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ اولیاء، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے؟ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کرتے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشہ سے سب کچھ اپنے پاس ہی رہنے دیتے۔ واقعی انسان بہت تنگ دل ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں کہا گیا کہ ہم قیامت کے دن انسان کو اندھے منہ، اندھے، گونگے، بہرے اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال اور اس کے اعمال کی جزا و سزا میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، اور یہی مماثلت دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اپنا اصل روپ دھار لے گی۔ مثلا جن لوگوں نے اس دنیا میں سیدھی راہ کے بجائے غلط راستے اختیار کیے اور الٹی چالیں چلتے رہے، انہیں وہاں بھی الٹی چال چلایا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اگر پاؤں کے بل چلا سکتا ہے تو وہ چہروں کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس دنیا میں حق بات کو سننا بھی گوارا نہ کیا ہوگا وہ وہاں فی الواقع بہرے بنا دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے زبان سے حق بات کہنے یا اس کی شہادت دینے سے انکار کیا تھا وہ اس کی سزا میں گونگے بنا دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے اور ان میں غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہوگی وہاں انہیں اس جرم کی پاداش میں انہیں اندھا کر دیا جائے گا، پھر اس حال میں انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور انہیں ایسا مسلسل اور دائمی عذاب ہوگا جس میں نہ کمی واقع ہوگی اور نہ کوئی وقفہ پڑے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ پھر آیتوں کے آخر میں انسان کی تنگ دلی کا اور خاص طور پر قریش مکہ کی تنگ دلی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے تم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے، یعنی انسانوں کے ہاتھ میں، تو وہ ان پر خرچ کرنے کی اور ختم ہو جانے کے ڈر سے کچھ بھی خرچ نہ کرتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے ہر انسان کو گناہگار ہو، نیک ہو، جیسا بھی انسان ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے۔ دراصل قریش مکہ کو اپنی چودراہٹیں، اپنی سرداریاں ختم ہوتی نظر آتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اسلام پھیل گیا اور کعبے کی تولیت جو ان کے پاس ہے وہ مسلمانوں کے پاس چلی گئی تو پھر تو ان کو اپنی ہر چیز ختم ہوتی نظر آتی تھی، لہٰذا ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلام کا خاتمہ ہی ہو جائے، اور حقیقتاً انسان ایسا ہی بخیل واقع ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں سر نہ نکالے۔ اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بے بیان فرمایا ہے کہ زمین بھر کے خزانے بھی ہوں تو ان کا یہ حال ہو جائے کہ وہ کسی کو پھوٹی کوڑی نہ دیں، مبادہ یہ کہ وہ کسی وقت ان کے مقابلہ میں نہ آ جائے۔ یہ تو اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ ہر طرح کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور جس کسی پر جس طرح کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ آیت 101، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى التِّسْعَ، ہم نے موسیٰ کو تو واضح آیات دی تھیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کے رہے گا۔ اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدہ کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو موقع با موقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے وقفہ وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ،
اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کے رہنا ہی تھا، اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو نام بھی تم پکارو کہ اس کے سب نام ہی اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کیجیے، اور کہہ دیجیے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اسی کی خوب خوب بڑائی بیان کیجیے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ ہماری سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا ذکر کیا، جو کہ بارہا ہم قصہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا کہ آپ کو صرف اللہ کا قرآن پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت ان کے ایمان میں اضافہ، پختگی اور اللہ کے حضور خشوع کا سبب بن جاتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کی مطابقت میں پھر علماء نے اس آیت پر سجدہ واجب قرار دیا ہے۔ یہاں پہ آیت سجدہ بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام رحمان کا ذکر کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، اور باقی سب نام صفاتی ہیں۔ چونکہ قریش کو رحمان لفظ سے چڑ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس نام کا ذکر کیا اور کہا کہ رحمان سے کہہ کے پکاریں یا رحیم یا اللہ، جس بھی نام سے پکاریں، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے دلوں کے قریب ہے اور شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو سنتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنی توحید کے ساتھ اس سورہ کو مکمل کیا ہے اور کہا ہے کہ کہہ دیجیے ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ بے شک ہم سب اس چیز کا، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کی ہم بڑائی بے انتہا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بڑائی کے قابل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہمیشہ تا حیات آخری سانس تک توحید پر قائم رکھے اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔